الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل پدر بزرگوار حضرت صوفی غلام سرور صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج صراط مستقیم کے اجالوں میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس میں ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے رنج و الم سے نجات کا راستہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو رنج و الم سے محفوظ رکھے اور رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان پر حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اسے موافق اور سازگار حالات کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی اسے مشکلات اور مصائب
کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، چونکہ انسان کمزور ہے، ایسے میں اسے پھر تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس غم الم کو دور کرنے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کا فضل اور خالق کائنات جل جلالہ کا کرم اور رب ذوالجلال کی مدد انسان کے لیے ایسے میں بہت بڑی امید ہے۔ اس مدد کا اظہار مختلف مظاہر سے ہوتا ہے، کبھی خالق کائنات جل جلالہ کے فرشتوں سے، کبھی رب ذوالجلال کے انبیاء کرام علیہ السلام سے، کبھی اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے، اور کبھی خالق کائنات جل جلالہ مخلوقات کے دیگر افراد کو اور عام بندوں کے لیے مددگار بنا دیتا ہے۔ ایسے میں رب ذوالجلال کی رحمت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے، کس طرح درخواست پیش کرنی چاہیے، اپنے رب کو کس طرف اپنی طرف اور اپنے اوپر مہربانی کرنے کے لیے اللہ تعالی کو ندا کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی مضمون بناتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ تعالی کے لیے اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے کوئی عبارت ہم بولتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی کمی ہو کہ وقت ہو رحمتوں کے نزول کا اور رب ذوالجلال ان لفظوں سے ناراض ہو جائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان جملوں کی وجہ سے جو ہماری زبان سے نکل رہے ہوں، خالق کائنات جل جلالہ کی رحمتوں کے نزول کی بجائے اللہ تعالیٰ کا عتاب آ جائے، تو اس واسطے ادھر بندے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ڈوبنے کو ہے، وہ جلنے کو ہے، وہ مرنے کو ہے، وہ پگھلنے کو ہے، حالات کے نیچے روندے جانے کے بالکل قریب ہے، اور اب تو بالکل ایسا اس کے پاس ایک کلیئر حتمی اور اتھینٹک انداز ہونا چاہیے کہ جو ہی وہ بولتا جائے تو ادھر سے در رحمت کھل جائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے محبوب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، اور دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایسے بہترین جملے اور ایسی بہترین دعائیں ہمیں میسر ہیں کہ جن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف میں ہمارے لیے بہت بڑی سعادتوں کا پیغام ہے، اور جن کی وجہ سے در رحمت کھلتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، surely the mercy of Allah is near to good doers، کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں رب ذوالجلال کی رحمت انہیں محروم نہیں رکھتی۔ خالق کائنات جل جلالہ ضرور اپنی رحمت کو ان کے شامل حال فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہر قسم کے جو امور ہیں وہ طے پا جاتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ کے فضل کو وہ ہر لمحہ اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اتنا جامع نصاب عطا کیا گیا کہ جس طرح کے بھی حالات آ جائیں اور جو بھی صورتحال ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے وہ ایک ایک جملہ وہ حوالہ رحمت ہے، اور ایک ایک جملہ وہ گلشن برکات ہے کہ جس وقت وہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو ان پر سند یہ ہوتی ہے، ان پر ایک ٹائٹل یہ ہے کہ ہمارے بولنے سے پہلے
وہی جملے ہمارے نبی علیہ السلام نے بول کر اپنے رب کے دربار میں ان کی رجسٹریشن کروا دی ہے. لہذا جس وقت ہم وہی بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگرچہ زبانی ہماری ہیں لیکن اس کے اندر ایک وہ نسبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی چابی اور کلید کا کام کرتے ہیں کہ یقیناً خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ہمارے لیے برکات کا حصول ہوتا ہے. اس سلسلہ میں حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی وجع، ایک دن میرے پاس میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو حالت کیا تھی؟ وبی وجع، مجھے شدید درد تھا، میں بیمار تھا اور اتنا درد شدید تھا کاد یہلکونی، قریب تھا کہ وہ درد مجھے ہلاک کر دیتا، قریب تھا کہ اس درد کی وجہ سے میری موت واقع ہو جاتی. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا امسح بیمینک 7 مرات، اپنے دائیں ہاتھ کو جہاں تجھے درد ہو رہا ہے 7 بار اپنا دایاں ہاتھ وہاں رکھو، اور جب ایک بار ہاتھ پھیرو تو ساتھ یہ لفظ بھی پڑھو، دوسری بار پھیرو تو پھر یہ الفاظ ساتھ پڑھو. اس طرح 7 بار تم ہاتھ پھیرو اور ساتھ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرو. کیا کلمات تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد، کہ جو بھی اس وقت میرا پرابلم ہے اس کا جو شر ہے اس کی وجہ سے میں رب ذوالجلال کی عزت اور رب ذوالجلال کی قدرت کی پناہ میں جا رہا ہوں. خالق کائنات جل جلالہ کی عزت اور اللہ کی قدرت کی پناہ میں داخل ہوتا ہوں اس شر سے جو اس مرض کی وجہ سے میرے قریب آ رہا ہے. اس سے بچنے کے لیے میں رب ذوالجلال کی عزت اور قدرت کی پناہ کی طرف جاتا ہوں. یہ کلمات تم اپنی زبان سے ادا کرو. اب اس پر حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں مجھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا. فاذهب اللہ ما کان بی، تو فوراً جتنا بھی میرا مرض تھا وہ ختم ہوا اور درد جو ہے وہ دور ہو گیا. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں لم ازل، ہمیشہ یہ اپنے اہل کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، خاندان والوں کو بھی یہ الفاظ میں پڑھاتا تھا اور انہیں یاد کرواتا تھا، اور ان کو میں کہتا تھا کہ جس کو جو بیماری ہو اس طرح ہاتھ رکھے اور یہ کلمات پڑھے تو رب ذوالجلال اس کے درد کو دور کر دے گا. اب یہ وہ حتمی ہمارے پاس ایک شفا کے ذریعے کے طور پر چیزیں ہیں کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ہے، جن کو خالق کائنات نے رحمت للعالمین کہا اور پھر یہ بیان کر دیا کہ میری رحمت محسنین کے قریب ہے. تو اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ رحمت کے طور پر آپ کا ایک ایک جملہ بھی رحمت ہے، جس کی بنیاد پر آج بھی جس وقت انسان یقین کامل کے ساتھ اور اپنے قلبی طہارت اور خلوص کے ساتھ جب یہ وہ کہتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یقیناً خالق کائنات جل جلالہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. اس سلسلہ میں ابھی بہت سی باتیں اور اچھے دعائیہ کلمات آ رہے ہیں، تو کچھ لوگ اس میں پھر محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ پڑھنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کو یہ دیا ہے تحفہ تو یہ ساری امت کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن ایک خاص اجازت جو بہرحال شیوخ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ساری محنتیں اور ان کے سارے وظائف کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس عبادت کا بھی یقیناً اثر ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ اجازت ہے کہ مجھے مشائخ بغداد شریف نے تمام اوراد اور وظائف کی جو اجازت دی تھی اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں. لہذا اس واسطے اس میں اور یعنی یہ بھی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اس کو یقین کامل کے ساتھ
رب ذوالجلال کے فضل کی طرف نگاہ کرتے ہوئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کو تھامتے ہوئے اپنے شیوخ کے توسل کے ساتھ یقیناً ان الفاظ کو جس وقت ادا کریں گے خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات کی تلقین کی ہے اور وہ کلمات مجھے محبوب علیہ السلام نے یاد کروائے ہیں۔ جو پہلا میں نے آپ کے سامنے حسین گلدستہ پیش کیا اس کو امام نووی نے الاذکار میں روایت کیا ہے، اور اس کے سوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات عطا کیا یہ نسائی شریف میں موجود ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے تلقین بھی کی اور حکم بھی کیا، ان نازل بی کرب اور شدہ، کہ اگر مجھے کوئی دکھ ہو، مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے اور حالات سخت ہو جائیں تو مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ الکریم العظیم سبحانہ تبارک اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کلمات تم مصیبت کے وقت ادا کرو، لا الہ الا اللہ الکریم العظیم سبحانہ تبارک اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کلمات مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں۔ اب دیکھو ہر جو جملہ ہے جس میں اچھے الفاظ ہیں یقیناً اس سے برکتیں ملتی ہیں، لیکن بعض کلمات کی بعض حالات کے ساتھ مناسبت ہے۔ جس طرح لوہا سارا ایک طرح کا ہے، مگر جب اس کو دندانے اس کے بنتے ہیں تو کوئی چابی کسی تالے کے لیے کام دیتی ہے اور کوئی چابی کسی دوسرے کے لیے کام کرتی ہے، تو اس کی ایک مناسبت ہوتی ہے۔ تو ان کلمات کے لحاظ سے اگرچہ خیر سب میں ہی ہے، لیکن بطور خاص احوال کے لحاظ کے اور رب ذوالجلال کا کرم برستا کیسے ہے، چونکہ ہمارا ایسا شان الہی کو مشاہدہ کرنے کا ہمارے پاس ایسا ذریعہ نہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے جو فرمایا کرتے تھے میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میرا رب مسکرایا ہے۔ تو وہ چونکہ ایک خاص تعلق ہے کہ فلاں بندے پہ سختی ہے، اب رب ذوالجلال کی طرف سے اس کے لیے نرمی کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رب ذوالجلال کے ساتھ خاص تعلق ہے اس کی بنیاد پر جو کلمات کے اندر خصوصیت ہے کہ یہ کہو گے تو وہ جتنا بھی ناراض پہلے تھا راضی ہو جائے گا اور یقیناً وہ نواز دے گا۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے علی جب مصیبت آ جائے گی یہ کلمات پڑھو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں یہ کلمات پڑھتا تھا، اور آگے پھر اس میں چونکہ سلسلہ یہی تھا کہ جس کو دیا یہ نہیں کہ اس نے کوئی ایسا نسخہ بنا کے اپنے پاس رکھنا ہے کہ میرا تو فائدہ ہو اور کسی کا نہ ہو، آگے ان لوگوں نے پڑھایا کہ یہ لوگ جو بھی کسی مصیبت کا جس کو سامنا ہو وہ ایسے کلمات پڑھے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وظیفہ سیکھا تو کہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ آگے پڑھاتے رہے اور اس کو پڑھ کے باقاعدہ پھونک مارتے تھے، ینفث بہا، اس کو پڑھتے تھے اور پھونک مار کے دم کرتے تھے، اور بالخصوص اس میں نسائی شریف کے اندر ذکر ہے وَيُعَلِّمُهَا الْمُغْتَرَبَةَ، مغتربہ اس بچی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی شادی اجنبیوں میں کی جائے اور رشتہ داروں میں نہ ہو، اس کو مغتربہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر بالخصوص اپنے خاندان کی اس بچی کو یہ دعا ضرور یاد کرواتے تھے کہ جس کی شادی اجانب میں ہے اور اس کے لیے خطرات ہیں، کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، تو اپنی بچیوں کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا تو اپنی بچیوں کو یاد کرواتے تھے کہ تم یہ پڑھتے رہا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال رہے گا۔ اس لحاظ سے ہمیں بھی اپنی بہنوں کو بچیوں کو یہ دعا جو ابھی پڑھی اور آپ اس کو پھر کیسٹ سے سن کے یاد کریں گے انہیں بھی یاد کروائیں، اور یہ چیزیں ہیں جو یقیناً ہمارے لیے قدم قدم پر رحمتوں کا ایک حوالہ بننے والی ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا الا اعلمک کلمات، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں، اذا وقعت فی ورطۃ، جب کہیں کوئی بھنور ہو دکھوں کا اور تم اس میں پھنسے ہوئے ہو، اس وقت تم کہو تمہیں فائدہ دیں، کیا تجھے میں بتاؤں ایسے کلمات؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا بلا، کیوں نہیں،
جعلنی اللہ فداکا، مجھے رب تجھ پہ قربان کر دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو اس پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، جب دکھ بڑھ جائیں، غموں کی مصیبتوں کے سائے لمبے ہو جائیں، قل، تم یہ کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا یہ ملا کے تم پڑھو، پہلے بسم اللہ اور اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا ان اللہ تعالی یصرف بها ما شاء من انواع البلاء۔ فرمایا یہ وظیفہ کسی ایک دکھ کے لیے نہیں، دکھوں کی جتنی اقسام ہیں ان سب کے لیے یہ ایک علاج کافی ہے۔ تم صدق کے دل سے رب ذوالجلال کی رحمت کی طرف امید رکھتے ہوئے میرے کہنے کے مطابق تم اسی ترتیب کے ساتھ انہی کلمات کو پڑھو گے تو خالق کائنات جل جلالہ تمہیں دکھ و مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض بڑے ہی خاص حالات کے اندر، بالخصوص جب جنگیں ہوتی تھیں اور بعض قوموں کے حملے کا خطرہ ہوتا تھا کہ اب وہ ہمارے فلاں علاقے میں مسلمان تھوڑے ہیں، کفار ان پہ حملہ کر دیں گے، یا کہیں بھی کسی کو کسی قوم کے حملے کا خطرہ ہوتا تھا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ تم اس وقت یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیرا سہارا لیتے ہیں، تجھے ان کو ختم کرنے کے لیے یا اللہ تجھے درخواست پیش کرتے ہیں تو ان کو ختم کر دے، اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری رحمت کے حصار میں آ رہے ہیں۔ فرمایا جس وقت یہ کلمات تم پڑھو گے تو خالق کائنات جل جلالہ کا فضل تمہارے شامل حال ہو جائے گا۔ ایسے ہی بالخصوص دوسری قوم کفار نہ ہوں، آپس میں مسلمانوں کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے ایسے کیس ہیں جن میں وہ حق بجانب ہیں اور ان کے حکام سخت ہیں، اور یہ ایسی صورتحال ہے کہ وطن کا جو حکمران اور فرما روا ہے اس نے لوگوں کو تباہی کی طرف وہ دھکیل رہا ہے، اور اس کے سامنے کلمہ حق کی نوبت آ چکی ہے، وقت آ چکا ہے، اور اس کی طرف سے مظالم ہیں اور مصائب ہیں اور سختیاں ہیں۔ تو اس پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تھا کہ جس وقت ایسی صورتحال ہو، کسی بادشاہ کے مظالم بڑھ رہے ہو یا مسلمانوں کے اندر کوئی حاکم ظالم ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈر آتا ہو، لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہوں، فرمایا اس وقت عام وظیفہ یہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک۔ یہ پڑھنا چاہیے، اے حلیم اور کریم رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تو ساری صفتوں کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، تو سات آسمانوں کا رب ہے اور تو عرش عظیم کا رب ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عز جارو کا، جو تیرا پڑوسی ہو وہ ذلیل نہیں ہوتا، تیرے پڑوسی کو عزتیں ملتی ہیں، عز جارو کا وجل ثناؤ کا، تیری تعریف اور ثنا جو ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، تیرے پڑوسی کو عزتیں ملتی ہیں۔ فرمایا جس وقت یہ جملے بولے جاتے ہیں، کتنا ہی سخت سے سخت دل حکمران کیوں نہ ہو، اس کے لیے عوام میں ایک نرمی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کا ایک سلسلہ عام فرما دیتا ہے۔ ایسے میں دیگر بہت سے معاملات ہیں جن میں مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے مختلف ایسی سخت سے سخت کیفیتیں جن میں انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ جہاں کی بظاہر لگے کہ یہ دروازہ کھل ہی نہیں سکتا، وہ دروازے بھی کچھ کلمات سے یوں کھلتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ہو جس کی آنکھیں ہی نہ ہوں، جس کی سننے کے لیے کان ہی نہ ہو، اب بظاہر کتنا ہے اس کے لیے جہاں تاریک ہے، لیکن یہاں بھی اللہ کے فضل کے لیے ایسے رحمت کے حصول کے اسباب موجود ہیں، جس وقت بندہ متوجہ ہوتا ہے رب ذوالجلال کی رحمت جھوم کے برسنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں ایک نابینا آدمی
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہتا ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کرو کہ خالق کائنات مجھے عافیت دے۔ مطلب کیا تھا کہ میری آنکھیں بینائی والی ہوں، اللہ مجھ پہ فضل کر دے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے اتنا تھا کہ اگر کوئی ایک چیز مانگتا تھا فرماتے تھے تمہیں صرف یہی چاہیے یا اور بھی چاہیے، یہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے جو چاہو لے لو۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ آگے لوگوں کو یوں آفر نہیں کر سکتا، لیکن میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اب یہاں جس وقت انہوں نے مانگا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ان شئت دعوت، اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، کوئی دیر نہیں، میں دعا کرتا ہوں۔ وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر چاہو تو اس حالت میں صبر کرو، تمہارے لیے آنکھوں سے یہ حالت اچھی ہے، تم چاہتے ہو میں دعا کرتا ہوں۔ اب اس میں دو صورتیں تھیں، یہی معاملہ ایک اور جگہ بھی آ گیا تھا، جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے صحابہ کے مجمع عام میں یہ کہا تھا کہ جس نے جنتی خاتون کے بارے میں جاننا ہو، حاذی امرأۃ سودا، یہ سیاہ عورت، یہ جنتی عورت ہے۔ عطا جو ان کے شاگرد ہیں بخاری شریف میں ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ جنتی ہے؟ تو فرمایا میں بیٹھا تھا نبی علیہ السلام کے پاس جہاں جنتیں بٹتی ہیں، تو یہ وہاں آئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اسرعوا واتکشفوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا تو میں گر جاتی ہوں، میرا کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو میں عورت ذات ہوں، میری بڑی توہین ہو جاتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ دعا کر دیں میرا مرض صحیح ہو جائے۔ تو اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان شئت صبرت فهو خیر اللہ، کے اگر چاہو تو صبر کرو تمہارے لیے اچھا ہے، اور فرمایا ولکل جنہ، اس مقام پر صبر کرو، بیماری پر تو تمہیں جنت ملتی ہے، اور اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ اب دو رستے ہیں، چاہو تو صحت لے لو، چاہو تو اس وقت جنت لے لو۔ چونکہ بعد کی جنت تو یقیناً اس کا انداز ایک تھا، یہ ہو رہا تھا کہ اب تم چاہتی ہو میں دعا کرتا ہوں اور اس سے مرگی کے دورے ختم ہو جائیں گے، اور اگر چاہتی ہو تو جنت دیتا ہوں، مرگی اسی طرح برقرار رہے گی۔ اب اپنا اپنا لوگوں کا ذوق ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ نابینا صحابی جو ہے انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے، آپ میرے لیے یہ بندوبست کریں۔ اب وہ عورت جو ہے ان کا فیصلہ بڑا عظیم تھا، کہنے لگی اصبرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا کیا ہے، میں صبر کرتی ہوں، آپ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑے قابل غور ہے، یہ ٹھیک ہے کہ جنہوں نے آنکھیں مانگی ہیں ان کا فیصلہ بھی کوئی ناقص فیصلہ نہیں ہے، اگر سارے جنت مانگتے جاتے تو شاید آج شک والے کہتے جنت کا تو پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ان کو، اگر آنکھیں ملتی تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ان کی باتیں مانی جاتی ہیں۔ لہٰذا جنہوں نے آنکھیں مانگی ہیں انہوں نے بھی شک والوں کے شک نکالے ہیں، اور جنہوں نے کہا صبر کرتی ہوں ان کا بھی انداز بڑا منفرد اور عجیب تھا۔ اور پھر میں اس بات کو ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا حسین عقیدہ ہے، لوگ ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے پھر درمیان میں چھوڑ کے آگے گزر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بخاری کا مضمون پورا ہو گیا۔ نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کہا تھا صحابہ اور تابعین کو کہ جس نے جنتی عورت کو جاننا ہو تو یہ عورت جنتی ہے؟ اگر سرکار کے وعدے پر حتمی جنت ملتی نہ ہوتی تو پھر ابن عباس لوگوں میں اعلان نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان کرنا لوگوں کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کو حتمی سمجھا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے چاہو تو بیماری لے لو، چاہو تو جنت لے لو۔ ایک جنت بعد میں ملنے والی تھی اور ایک جنت کا فیصلہ اب ہونے والا تھا، اس عورت نے اسی وقت اپنی جنت کا فیصلہ کروا لیا۔ اب یہاں جس وقت یہ صحابی جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انداز ان کو دیا کہ صرف انہیں فائدہ نہ ہو، قیامت تک جو اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے اسے بھی فائدہ ہوتا رہے۔ امرہ، محبوب علیہ السلام نے اس کو حکم دیا ان یتوضا، کہ وضو کرے، فیحسن الوضوء، اور اچھی طرح وضو کرے، پوری طرح اعضاء پر پانی بہا کے، اور اس کے بعد بیٹھ کے یہ دعا مانگے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، کیسے؟ بنبیک،
تیرے نبی کو ساتھ لے کے. میں خود نہیں آیا, میں تیرے محبوب علیہ السلام کو ساتھ لایا ہوں. اب یہاں پر مجمع علیحدہ ہے طبرانی کی حدیث کے مطابق, جہاں سرکار نے بتایا تھا کہ یہ کام ہے جا کے کرو, اور وہ غائبانہ بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اور دعا میں حوالہ نبی علیہ السلام کا دے رہے ہیں. اسالو کا, اللہ سوال میں تجھ سے کرتا ہوں, واتوجہ الیک, اور میں اتوجہ الیک, تیری طرف متوجہ ہوں, لیکن خود نہیں, بے نبی کا محمد نبی الرحمت, تیرے محبوب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہی نبی الرحمت ہے, میں ان کو ساتھ لے کر ان کے وسیلے سے, اور اس کا معنی کیا بن سکتا ہے کہ تمہارے نبی کو ساتھ لے کے میں آیا ہوں, تو مطلب یہ ہے کہ اب ان کا لحاظ کرنا, ان کی وجہ سے میں مانگ رہا ہوں. اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ ہیں, وہاں غیب میں بیٹھے ہوئے سرکار کو کہا کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ. یا محمد, یہ لفظ جو ہے بحیثیت وصف کے بولتے ہوئے وہاں پر صحابی غائبانہ انداز میں, ابن ماجہ کی حدیث میں باقاعدہ یا کا کلمہ موجود ہے, یا محمد انی توجہت بیکا الی ربی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ساتھ لے کے رب کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کو یہ کہا, اے اللہ میں تیری طرف آیا ہوں تیرے محبوب کو ساتھ لے کے, اور محبوب علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں تمہیں لے کے تمہارے رب کی طرف جا رہا ہوں, تمہارے رب کے دربار میں میں تمہارا نام پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ لیقضی لی, تاکہ ما حاجتی ھذا, یہ جو میری حاجت ہے, وہاں پر آنکھوں والی لفظ وہ دیا جو کہ کروڑوں حاجتوں کو شامل ہو. اگر یہ ہوتا کہ صرف یہ جو میرا نابینا پن ہے یہ لفظ آ جاتے تو پھر یہ دعا نابینوں کے لیے تو یہ دعا کافی ہوتی, اور دوسرے لوگوں کی بیماریوں کے لیے اور مسائل کے لیے اس دعا کا فائدہ شاید نہ ہو سکتا. لیکن محبوب علیہ السلام نے لفظ ایسا جامع دیا کہ جو بھی حاجت ہے حاجت کا لفظ بول دو, وضو کرو, یہ کلمات پڑھو اور یہ دعا مانگو اس انداز کے ساتھ. اور اللہم فشفہ فیہ, اب تیسری بار پھر, یعنی پہلے رب سے گفتگو ہے جب شروع کی اللہم انی اسألوک, درمیان میں نبی علیہ السلام سے بات ہے, اور آخر میں پھر اللہم فشفہ فیہ, اے اللہ میرے محبوب کی سفارش میرے بارے میں قبول کر لے. یہ بھی ہے ایک انداز, دعا رب سے ہے مگر سرکار کوئی اجنبی تو نہیں ہے, دعا کے اندر سرکار کو بھی خطاب ہے. اللہ سے پہلے اسألوک, اور آخر میں اللہم, درمیان میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا محمد انی توجہت بیکا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوں. اب اس سے یہ پتا چلا کہ محبوب علیہ السلام کو جو دور بیٹھا یا کہتا ہے اور اس طرح سرکار سے کہہ رہا ہے, تو محبوب علیہ السلام کو خبر ہے کہ میرا امتی وہ فریاد کر رہا ہے, اور فریاد امتی کرے جو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. لہذا اس انداز میں رب ذوالجلال کی دی ہوئی سماعت سے وہ جانتے بھی ہیں اور پھر اور سفارش بھی کرتے ہیں. سفارش کرنے والے کو خبر ہی نہ ہو تو سفارش ہوگی کیسے؟ اور آگے کہا جا رہا ہے فشفع فیہ, کہ میرے محبوب کی سفارش, اے اللہ میرے محبوب کی سفارش کو قبول کرنا. تو پتہ چلا کہ محبوب سن بھی لیتے ہیں اور سفارش بھی فرماتے ہیں. یہ کلمات جو ہیں صحابی کو دیے, نبی کو فرما وضو کرو اور جا کے یہ کہو. ادھر مجمع لگا ہوا تھا, صحابہ کہتے ہیں طبرانی کی حدیث کے مطابق ابھی ہم اٹھے نہیں تھے, وہ آیا تھا تو آنکھیں روشن ہو چکی تھیں. اس انداز میں ان کلمات کی تاثیر ہے, مگر عقیدہ اور عقیدت اور خلوص اس کا بہت بڑا اس کے اندر دخل ہے. اور یہی ایک شخص جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا ایک مسئلہ تھا اور وہ حل کروانا چاہتا تھا, کئی دن آتا رہا اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اس کو کسی نے بتایا تمہیں وہ وظیفہ پڑھنا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے نابینے کو بتایا تھا, تو اس کا کام بن گیا تھا, تیرا تو کام اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے. لہذا اس شخص نے وضو کیا, یہی دعا پڑھی دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر سرکار کو اللہ کی دربار میں وہ بطور وسیلہ کے پیش کر رہا ہے. اب جس وقت دعا مانگ کے پہنچتا گیا وہی کام جو کافی دیر سے اٹکا ہوا تھا فوراً وہ اس کا پرابلم سالو ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. اور یہ پتا چلا کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رحمت کا ایک خزانہ ہے کہ جو بھی اس قلبی یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے گا یقیناً اس کو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے رحمتوں کے حصول کی نوید مل جائے گی. یہاں پر
چونکہ مسائل ہر طرح کے ہیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو ہمیں ہر جگہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھانستا ہے، اپنے دام تصویر میں، جال میں وہ پھنسا کے اپنا کام کروانا چاہتا ہے۔ اور بالخصوص جس وقت بندہ نیک ہوتا ہے، شیطان اس کے مقابلے میں تیز ہوتا ہے، جو پہلے ہی اس کی مٹھی میں بند ہو اسے دور سے جا کے اس کی شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو اس کے مقابلے میں اسے ایک دو بار گرا بھی چکا ہو، اب اس کے مقابلے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ جب بھی موقع ملا اس کو ضرور منہ کے بل میں گراؤں گا۔ تو جو نماز پڑھنے آتا ہے یہ شیطان کو دھکا دے کے آتا ہے، اور جو فام دین میں آتا ہے، جو روزہ رکھ لیتا ہے، جو حج کرتا ہے، اب یہ بندہ شیطان پر حملہ کر چکا ہے، تو شیطان اس کے بارے میں بڑا بیدار ہے کہ جب بھی میرا بس چلے گا اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس واسطے جتنے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں وہاں نیکی کے فارغ ہونے کے بعد شیطان کا یہ پورا اس کا حملہ ہوتا ہے، اور اس کے چیلے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے ایک بار تو آیا ہے آئندہ اس کو نہیں آنے دوں گا، یہ انداز ہوتا ہے۔ اور بالخصوص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع الاحادیث میں موجود ہے، نماز کے معاملے میں یہ فرمایا کہ جس وقت ان احدکم اذا اراد ان یخرج من المسجد، بندہ گھر سے آیا تھا، وضو کر لیا تھا، قدم قدم پر گناہ جڑے تھے، مرتبہ بلند ہوا تھا، اللہ نے قدم قدم پر نیکی دی تھی، مسجد میں اس نے نماز پڑھی، اب فرشتے اس کے سر پر آسمانوں تک پر تانے کھڑے ہیں، اور یہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بڑے وارے نہارے ہو گئے، شیطان کو اس کا بڑا دکھ ہوا کہ یہ کہاں یہ کہ میری مٹھی میں ہوتا اور یہ تو آزاد ہو گیا ہے، اور یہ کیسا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن گیا ہے۔ اب اس کو غصہ ہے، تو کیا ہے، اب اس نے پورا لاؤ لشکر تیار کر لیا۔ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم ان کی نگاہ سے فیض پانے والے ہیں جنہیں وہ کچھ نظر آتا ہے جو کسی کو ہم میں سے نظر نہیں آتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اب جس وقت بندہ نماز پڑھ کے نکلنا چاہتا ہے تو ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ باہر فوجیں کھڑی ہیں، کوئی گرفتاری والے ہیں، ہمارے گرفتاری والے اور طرح کے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ خاص بھی گرفتاریوں والے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ہی یہ اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، ابھی دروازے تک جانا ہے، تداعت جنود ابلیس، تو شیطانی لشکر آوازیں دیتے ہیں، وقت آ گیا ہے، نکل رہا ہے، اب اٹھ بیٹھا ہے اور دروازے کے قریب آ رہا ہے، وجتمعت، تو سارے دوڑتے دوڑتے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ایک سے شاید قابو میں نہ آئے، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اور کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ بڑی خوبصورت مثال دی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے، فرمایا کما تجتمع النحل علی یاسوبہا، جس طرح شہد کی مکھیوں کے ملکہ کے گرد مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں، ایسے ہی سارے لونڈے چیلے شیطان کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک مسجد کے، ہر مسجد کے باہر علیحدہ شیطان ہے جس نے نمازیوں کو شک ڈالنا ہے، وسوسہ ڈالنا ہے، اگلی نماز سے لیٹ کرنا ہے، یا نماز کے بارے میں کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، وقت خراب ہوتا ہے اور آرام کا ٹائم نہیں ملتا، اس طرح کی چیزیں ذہن میں ڈالنی ہیں تاکہ نماز چھوڑے۔ اب ادھر سے یہ اپنی جگہ سے اٹھا، ادھر انہوں نے پوزیشن سنبھال لی، جو ہی قریب دروازے کے پہنچا تو وہ جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ اب نکلے صحیح باہر، دوبارہ آیا تو پھر دیکھیں گے۔ جس وقت یہ باہر نکلتا ہے، اب فوجیں بارڈر پہ ہیں، یہ رحمان کا بندہ اللہ کے گھر سے باہر نکل رہا ہے، اور ادھر شیطانی لشکر جو ہے وہ سارا دروازے پہ اکٹھا ہے، اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری ایک بات لے کے نکلو، ایک جملہ ان پہ ایٹم بم بن کے گرے گا، وہ سارے غائب و خاسر ہو جائیں گے اور تم آزادی سے ان کے درمیان سے گزر جاؤ گے۔ کتنا مختصر سا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلو، اور اس سے آگے ماخوذ ہوگا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کر کے اس جگہ سے باہر نکلو، جہاں بیٹھنے سے شیطان کو تکلیف ہوئی تھی اس جگہ سے جب باہر نکلو تو اب شیطان گرفتار کرے گا، اس سے پہلے یہ کہہ لو اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اے اللہ میں شیطان اور شیطان کی فوج کے مقابلے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، بالکل مختصر سے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی۔ یہ پڑھتے ہوئے جس وقت انسان باہر نکلتا ہے تو پھر کسی طرح کا شک شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ نادیدہ دشمن کہ جس کو ہم ویسے اپنے مارنا بھی چاہیں کہ ہمارے وہ شیطان باہر کھڑا ہے، ہم اس سے لڑائی کریں گے تو ہم اس کو ڈنڈا تب ماریں جب نظر آئے،
لیکن یہ محبوب علیہ السلام کا ہمارے لیے ایک بہترین اسلحہ آپ نے دے دیا کہ یہ وہاں لگے گا جہاں وہ نظر نہیں آتا، پھر بھی اس پہ یہ ضرور لگے گا، تم اس کی طرف آ جاؤ، سنت کی طرف آ جاؤ، ان کلمات طیبات کی طرف آ جاؤ۔ یہ وہ کتنا بڑا سہارا ہے۔ فرمایا جس وقت تم یہ پڑھتے ہو تو یقیناً خالق کائنات جل جلالہ کا فضل تمہارے لیے شامل حال ہو جائے گا اور کسی طرح کی کوئی مصیبت پیچھے باقی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی ہمارے روزمرہ کے مسائل میں قرض ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور قرض کے لحاظ سے دعائیں بھی لوگ کرواتے ہیں، دعاؤں کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو وظیفہ میرے محبوب علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ ہم کیوں نہ آزمائیں، وہ وظیفہ کیوں نہ پڑھیں اور اس وظیفے کی برکات کو قرض کے ختم کرنے کے لیے ان برکات کو کیوں نہ حاصل کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس طرح بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، وہاں پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے علی الا اعلمک کلمات، کیا میں تجھے ایسی باتیں نہ سکھا دوں، ایسے کلمات۔ یہاں پر جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا، فرمایا لو کان علیک مثل جبل دینا اد اللہ عنک، اگر تم پر پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ہوا، یہ پڑھو گے تو قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اب یقین کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے نسخے جو ہیں وہ ناقص نہیں ہو سکتے، اور زبان جیسی ہوگی اصل میں بات بھی بڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کے مطابق زبان بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مناسبت بھی اس دربار سے موجود ہو۔ بہرحال اصل تو یہ ذخیرہ ہے، آگے پھر شرائط بھی پوری کرنی چاہیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پہاڑوں جتنا قرض بھی ہوگا وہ قرض ادا کر دیا جائے گا، وہ قرض ختم ہو جائے گا۔ تو کیا دعا ہے؟ فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حرام کے مقابلے میں اپنا حلال میرے لیے کافی کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، مجھے حرام سے بچا۔ حلال جو پتہ چلا کہ روزی پاک ہوتی جائے تو قرضے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حرام کے مقابلے میں حلال سے تو میرے لیے کفایت کر۔ واغننی بفضلک عمن سواک، اور اپنا فضل مجھے دے کے مجھے غنی بنا دے۔ اغننی بفضلک، اپنے فضل سے مجھے غنی بنا، اپنا فضل دے کے مجھے امن سوا کا، اس کے سوا چیزوں کا محتاج نہ رکھ، تیرے فضل کے سوا جو ہے اس سے میری محتاجی کو ختم کر دے، اپنے فضل سے مجھے بے نیاز کر دے، اپنے فضل سے مجھے غنی بنا دے۔ یہ وہ کلمات ہیں۔ فرمایا اگر پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ سارے قرض جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس بندے کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایسے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ جس کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے بڑے نامناسب خیالات آتے ہیں، میرے دل میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ وہ زبان پہ لاؤں تو کفر ہے۔ لوگ اس طرح کی جو حالتیں اپنی بیان کرتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت ابو زمیل نے ایک دن شکایت کی کہ مجھے اس طرح کے بڑے وساوس آتے ہیں اور میرے دل کے اندر بڑے خطرات رہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آیت پڑھو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے یہ کہا کرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت اس سلسلہ میں نسخہ کیمیا ہے، اس کے پڑھنے سے دل میں سے وساوس ختم ہو جائیں گے اور دل جو ہے وہ وسوسات سے بالکل محفوظ ہو جائے گا، اور بندے کے لیے ایک ایسی تجلی اس کے دل میں موجود رہے گی کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے آسانیاں ہوں گی اور سہولتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اب بطور خاص چند آیات کے لحاظ سے جو ان کے خواص ہیں، وہ موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن صرف چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک قافلہ تھا، دستہ تھا فوج کا، مہم پر نکلے ہوئے تھے، تو ایک جگہ پہ چشمہ تھا، وہاں انہوں نے ڈیرا لگایا، آبادی ہے، وہاں کچھ دیر کے لیے رہے، تو چشمے کے قریب جو آبادی تھی ان کے لوگ آ گئے کہ ہمارا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹا ہے اور وہ بیمار ہے، حل لکم من راک، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو جاہلیت میں بھی ایک ان لوگوں کا اپنا ایک انداز تھا اٹکل پچو سے،
اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، ان کے پاس وہ آ گئے کہ کیا تمہیں کوئی ایسا کلام آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا سردار جو ہے وہ صحیح ہو جائے؟ کیونکہ صورتحال یہ تھی، علاج سارے وہ کروا چکے تھے. فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنفَعُ شَيْءٌ، انہوں نے اس کے لیے سارے جو جتن جنتر تھے سب کچھ کر دیے، دوائیاں بھی، اور جو کچھ ان کے پاس اٹونے وغیرہ تھے انہوں نے کیے ہیں، مگر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس طرح جس وقت انہوں نے آ کے اپنا پرابلم پیش کیا تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دم کرتا ہوں. وہ گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے اس کو دم کیا. اور انداز یہ تھا بخاری کے مطابق، یطفلو علیہ و یقرأ، آیت پڑھتے تھے پھر اس بندے کے ساتھ دم کرتے وقت تھوڑا سا تھوکتے بھی تھے. یطفلو تو یہ بھی ایک دم ہے، ایک ہے صرف پھونک، ایک ہے پھونک کے ساتھ لعاب، تھوک بھی ہو تھوڑا سا. تو یطفلو وہ آیت بھی پڑھتے تھے اور پھر اس پر تھوک بھی دیتے تھے اس بندے پر جو بیمار تھا تھوڑا سا. اور یہ انداز معمولی سے تھوک کا تحقیر ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ شفا کے عطا کرنے کے لیے ہے. جس وقت اس انداز میں انہوں نے یہ کیا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ انما نوشیتا من اقال، لگتا تھا یہ بیمار نہیں تھا، کسی نے رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی ہے. یعنی وہ پہلے جو بے ہوش پڑا ہے، نہ خبر ہے، تڑپ رہا ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہے. اب صحابی نے دم کیا ہے، فاتحہ شریف پڑھی ہے، اور اس کے بعد اس کو صحیح سب کچھ ہو گیا ہے. اور یوں ہوا ہے، یعنی اتنا جلد، یہ تیزی جو روبہ صحت ہونا ہے، تیزی سے اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ گویا کہ رسی سے کھول دیا گیا. عقل جو ہے اصل میں کہتے ہیں اس چیز کو جو رکاوٹ بنے. تو یہ جس رسی کے ساتھ جانوروں کو باندھا جاتا ہے، ٹھنگا جس کو کہتے ہو پنجابی میں، اور وہ رسی اس کو اکال کہا جاتا ہے. اور عقل کو بھی عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقل بندے کو برے کاموں سے روکنے والی ہوتی ہے، اس واسطے اس کو عقل کہا جاتا ہے. اور ایسی عاقلہ بندے کی برادری کو کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ کچھ کرتا ہے کوئی ایسا ناجائز کام تو ان پر تاوان آ جاتا ہے، دیت آ جاتی ہے. تو ان کو عاقلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے روکے اپنے بندے کو کہ وہ ایسے کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی جرائت اور تاوان آ جائے. تو یہ عقل کا معاملہ تھا کہ وہ یوں رہا ہوا رسی سے کہ جیسے رسی سے باندھا ہوا تھا، حالانکہ باندھا ہوا نہیں تھا، بیمار تھا. تو یہ فاتحہ کے اندر برکات ہے جس کے دم کے ساتھ اس کو صحت ملی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے جا کر بیان کیا یہ معاملہ تھا، انسان ایک بیمار تھا، ہم نے دم کیا ہے. اور پوچھنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ انہوں نے ان کے مانگے بغیر جو ان کو دیا تھا نذرانہ، اب اس کے جواز کا مسئلہ تھا کہ وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس کا حل اور اس کی علت جو مقصود تھی وہ بھی محبوب علیہ السلام نے بیان فرما دی. اور ساتھ پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس سے یہ کام بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو اس لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ دربار رسالت کی تربیت کا اثر تھا. اسے کلمات جن کے لیے جس کی وجہ سے باقاعدہ فاتحہ کا نام ہی ہے راقیہ، دم والی صورت، کہ جس وقت اس کو پڑھا جائے تو ہر طرح کی بیماری دور ہو سکتی ہے. ایسے ہی یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلہ میں مروی ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت خارجہ اپنے چچا جی سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کے کلمہ پڑھا. پہلے کافر تھا، پہلا دن تھا میرا، میں نے آ کے کلمہ پڑھا. اور یہ ہے صورتحال کہ جب ایک بندہ، یعنی اتنا شوق تھا ان کو، جب کلمہ پڑھا ہے پھر فوراً پڑھنے بیٹھ گئے کہ اب کلمہ پڑھا ہے تو جو قرآن اترا کچھ نہ کچھ یاد کریں. یہ انسان جس وقت یہاں سے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کے بعد جتنے گھنٹے یا جو بھی ایک دو دن گزارنے کے بعد جب واپس گھر کو چلے تو کہتے ہیں میں جہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کو سنگل سے باندھا ہوا ہے اور وہ پھر بھی زور لگا رہا ہے، اتنا بھاری بھرکم ہے، اور اس کو زنجیروں سے انہوں نے جکڑا ہوا ہے اور گھر والے بڑے اس کے پریشان ہیں. جب میں پاس سے گزرا فقال اہلہ، اب سرکار کا تعارف جو ارد گرد پھیلا ہوا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گزرتے گزرتے لوگ بھی پہچانے جاتے تھے کہ یہ وہ ہیں جو دربار رسالت سے ہو کے آ رہے ہیں. قال اہلہ، اس بندے کے گھر والوں نے کہا، جو خود بھی مسلمان نہیں تھے وہ بھی نہیں تھا، گھر والوں نے کہا حدثنا ان صاحبک ھذا قد جاء بخیر، کہ گزرنے والے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تمہارے جو نبی ہیں یہ خیر لے کے آئے،
ان کے پاس خیر بہت کچھ ہے، بھلائی ہے ان کے پاس، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس، اور یہ جو لفظ بولتے ہیں ان صاحبہ کا، تو پتہ چلتا ہے خود دین سے محروم ہے۔ سرکار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے گزرنے والے مسافر، تیرے نبی کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس برکتیں بڑی ہیں، رحمتیں بڑی ہیں، اور ہمارا یہ بندہ ہمارا کتنا قیمتی انسان ہے، کتنا پیارا ہے، اور ہم نے حیوانوں کی طرح جکڑا ہوا ہے اس کو، اور یہ اس کو جانوروں کی طرح باندھا ہوا ہے، کتنی ہمارے لیے یہ ہمارے ابتلاء اور آزمائش کا معاملہ ہے۔ اگر تیرے پاس کچھ ہے تو اس کو دم کر تاکہ اس کا مسئلہ صحیح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن حضرت خارجہ کے چچا کہتے ہیں میں گزر رہا تھا جب انہوں نے کہا حالندہ کا شے تو داوی ہے، کیا کوئی تیرے پاس ہے کہ تو اس کا کوئی علاج کر دے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا ٹھیک ہے، آج ہی گیا ہوں، پڑھ کے آ گیا ہوں۔ فرق التحصیل فرقیتہ بفاتحۃ الکتاب، کہتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھ ڈالی، سورہ فاتحہ میں نے جب پڑھی فبرأ، فاتحہ پڑھنے کی دیر تھی سارے مرض صحیح ہو گئے۔ وہ پاگل، وہ مجنون جس کو سنگلوں سے رس انہوں نے باندھا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، کہتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھی اور وہ صحیح ہو گیا۔ فاتونی مئات شاہ، 100 بکریاں انہوں نے مجھے نذرانے میں پیش کر دی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کتنا ان کا بڑا قیمتی انسان تھا اور کتنی ان کی ضرورت تھی۔ اور اس سے یہ اخذ کرنا مقصود نہیں ہے کہ کوئی تعویذوں کے دھندے اور کاروبار کرنے کے لیے کوئی اپنی اس طرح کی صورتحال بنا لے، یہ ایسا ہوا یعنی نفس جواز تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنی طرف سے ایک نذرانہ پیش کیا، صحابی جو ہے انہوں نے قبول کر لیا، اور پہلی حدیث میں جو ہے وہ باقاعدہ بکری کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواز بیان کر دیا۔ لیکن یہ طے کر لینا کہ اتنے پیسے لوں گا پھر میں تعویذ دوں گا، یا اپنا ایک ریٹ جو ہے وہ اویزا کر دینا، یا اس سلسلہ میں لوگوں کو کہہ کے ان سے لینا اور مانگنا یا کسی سے کہلوانا، یہ پھر کلمات طیبات کی بے و شرع کا معاملہ بن جائے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ کسی کا خلوص تھا جو اس نے اگر اس طرح ظاہر کیا ہے تو اس میں حرج بھی نہیں تھا۔ اس واسطے ساری صورتیں جو ہیں اس کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین نے واضح کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان میں سے صحابہ کا یہ نقطہ نظر بھی سامنے آ رہا ہے کہ کچھ وظیفے انہوں نے خود قرآن و سنت سے سمجھ لیے، حالانکہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ فاتحہ یہ کام بھی کرتی ہے۔ اپنے طور پر سوچا جب فاتحہ ہے، نام ہے اس کا کھولنے والی، تو سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ رحمت کا دروازہ کھولتی ہے، لہذا پڑھی ہے، فاتحہ پڑھی ہے، اس سے کام بن گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس ایک بیمار انسان آ گیا، مجھے کہا گیا اس کو دم کرو۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار فرماتے علم کا ایک بھرا ہوا گھر ہے، اور حالانکہ سرکار کے خاندان کے فرد نہیں تھے مگر اہل بیت میں شمار کر رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب وہ آیا تو میں نے اس کے کان میں کچھ کہا، کان میں کہا، وہ صحیح ہو گیا۔ بیمار تھا، میں نے دم نہیں کیا کہ پڑھ کے پھونک ماری ہو، میں نے اس کے نزدیک منہ کر کے کان میں کچھ کہا تو وہ صحیح ہو گیا۔ جس وقت وہ صحیح ہو گیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں کراتا، تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پڑھا، نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے تو اس سرکار کے دربار میں بیٹھے، چونکہ مرتبہ ایسا تھا کہ گھر کے فرد بنائے ہوئے تھے تو یہ دم کر رہے تھے، محبوب علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے، اور اتنا پردے سے کیا کہ کان میں دم کر دیا۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا ماں کراتا، ابن مسعود فی اذنیہ ہے، دونوں کانوں میں اس کے، کیا تم نے پڑھا؟ اور یہ انداز یقیناً ظاہر ہے جو فرش پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کی تحریریں پڑھتے ہیں، ابن مسعود کا دل چھپا ہوا نہیں ہے اور زبان کے کلمات جو ہیں وہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ حکمت اس کا اظہار مقصود تھا۔ فرمایا تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنون کی آخری آیات میں نے پڑھی ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مومنون جو ہے اس کا یہ آخری حصہ افحسبتم سے لے کر میں نے یہ مکمل پڑھا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم نے یہ پڑھا تو سن لو، لو ان رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال، اگر یقین والا بندہ یہ آیت کریمہ پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔
لزالا، ہٹ جائے گا، پہاڑ پھٹ جائے گا، پہاڑ ہٹ جائے گا، لیکن شرط یہ بیان کی، فرمایا موقنن، یقین اتنا ہو کہ جتنا یقین کا تقاضا یہ آیت کرتی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آخر تک اس کو پڑھا اور فرمایا یہ پڑھنے سے تم نے تو ابھی ایک چھوٹی سی بیماری کو دور کیا، اور تمہیں یہ پتا نہیں کہ میرے اس قرآن میں اتنی پاور ہے کہ جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ ایمانی ایک چیز ہے۔ لوگ بعض ان باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، اور تم پھر بھی لوگوں کو کہتے ہو یہ آیت پڑھو، یہ فلاں پڑھو، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کا عروج بھی ہے، زمانہ بھی ہے، مگر ٹیکنالوجی کی وہاں رسائی نہیں جہاں ایمانی حرارت کی رسائی ہے۔ لہذا ٹیکنالوجی، پچھلے سال زلزلہ آیا تھا، پھر باتیں چلتی رہی تھی کہ اب ہمیں کوئی ایسے بندوبست کرنے چاہیے کہ زمین زلزلوں سے بچ جائے، اندر کچھ زمین کی پلیٹیں ہیں ان کو سیدھا کر دیا جائے، ان کو الٹا کر دیا جائے، ان کو ایک ترکیب بنا دی جائے تاکہ آئندہ زلزلے نہ آئے۔ میں کہتا ہوں خواہ یہ ان کی فکر کبھی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ رب ذوالجلال کسی کو ہلانا چاہے تو اس کو روک کون سکتا ہے؟ جس طرح کل بیان کیا تھا نا، وہ ایک طبقہ کہتا دیکھنا خدا بلا نہ دے، کہ اللہ بلانا چاہے تو روکے گا کون؟ اللہ زلزلہ لانا چاہے تو روکے گا کون؟ یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ زمین کو ہلانا چاہے تو میں نہ ہلنے نہ دوں، یہ اپنے بارے میں کہے کہ اللہ مجھے مارنا چاہے تو میں مروں گا نہیں۔ اگر اپنے بارے آپ اگر صرف حال ہی نہیں مٹ کے قبر میں بھی آ سکتا ہے تو پھر اس کے کہنے سے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایسے بندوبست کر لوں گا جو کہ کسی طرح پھر زلزلے نہیں آ سکیں گے؟ یہ صورتحال ٹیکنالوجی کی کوتاہی میں ہے، مگر محبوب علیہ السلام کے دربار میں ایسی صورتحال ہے، چاہیں تو زلزلے لے آئیں، چاہیں تو زلزلے روک دیں۔ ایمانی حرارت کا یہ کام ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشینری ہے، جب زمین پہ زلزلہ آیا تھا انہوں نے کوڑا مارا تھا اور کہا تھا زمین تو کانپتی ہے اور تجھ پہ عمر عدل کر رہا ہے، اگر عمر نے عدل نہیں کیا تو کانپ، اور اگر عمر نے عدل کیا ہے تو عمر تجھے کانپنے نہیں دے گا۔ تو زمین کے زلزلے ختم ہو گئے، ادھر زلزلہ ختم ہے، اور ادھر فرمایا اگر پہاڑ ہو کہ جس کو ہلانا اپنی جگہ سے کسی کے بس میں نہیں ہے، جتنی بڑی ٹیکنالوجی لے آئے، پہاڑ بحثیت پہاڑ اس کو اپنی جگہ سے میلوں سے اٹھا کے کون کسی طرح کرے گا، لیکن فرمایا اگر میرے قرآن کے بارے میں یقین اس طرح کا کامل ہوتا ہے، یہ جو تم نے اس کے کان میں پڑھا ابن مسعود اگر پہاڑوں پہ پڑا جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے زائل ہو جاتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، ایسی برکات قرآن مجید برہان رشید کے اندر موجود ہیں۔ بالخصوص آج جان و مال کے تحفظ کے لحاظ سے لوگوں کو بڑے پرابلم ہے اور اس سلسلے میں بڑے تشویش ہے، تو یہ ایک نسخہ بڑا عجیب نسخہ ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، رمضان شریف صدقہ فطر کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بلال، ابو ہریرہ تم نے یہاں پہرا دینا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ ایسے امدادی کارکن اور ورکر بھی ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ایک طرف رات مسلح والے ہیں اور ایک طرف ساتھ پہرا بھی دیں اور نمازیں بھی پڑھیں، دو کام کریں۔ اور پہرا بطور خاص ڈیوٹی ہے کہ رات تم نے یہ مال ہے، اور اسلام چونکہ دنیا اور دین ہے، یہ نہیں ہے کہ مال کو دھکا دے دیں کہ اس پر کوئی کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے، صرف توکل کافی ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اب سرکار نے بھی پہرے دار بٹھایا ہے تو پہرے دار بیٹھ گیا۔ اس انداز میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور صدقے کے ڈھیر کے پاس حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، لیکن اتنی نگاہ حضرت ابو ہریرہ کی کھجوروں پر نہیں جتنی سوئے ہوئے سرکار کی نگاہ موجود ہے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں دل تو اپنا جاگتا رہتا ہے، محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کر رہے تھے تو کہتے ہیں اتانی آت، آنے والا آ گیا، فجعل یحسو من الطعام، اور وہ تو اٹھا اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر میں ڈال رہا تھا کھجورے، اور جلدی جلدی گٹھڑی باندھ رہا تھا۔ کہتے ہیں فاخذت، میں نے جا کے بازو پکڑ لیا کہ میں پہرا دے رہا ہوں اور تم چوری کرتے ہو، اتنی شرم نہیں آئی، میں جاگ رہا ہوں پاس اور اتنے تم تیز ہو، تم یہاں چوری کر رہے ہو۔
کہتے جب میں نے پکڑا تو میں نے ساتھ دھمکی بھی دی، لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے میں نبی علیہ السلام کے دربار میں پیش کروں گا کہ تمہاری یہ کیسے جرت ہوئی کہ صدقے کی کھجوریں صدقے کا مال ہے اور تم لوٹتے ہو۔ جس وقت آپ نے پکڑا تو وہ بھی آخر بڑا شاطر تھا، کہنے لگا انی محتاج، میں محتاج ہوں، بھوکا ہوں، نادار ہوں، علی عیال، بال بچے کا خرچہ بڑا ہے، ولی حاجہ شدیدہ، اور بڑا ہی شدید محتاج ہوں، اور اس طرح کی صورتحال ہے، گھر کچھ نہیں تھا، اب یہاں آ گیا ہوں، تو مجھے چھوڑ دو پھر میں نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں فخلیت عنہ، میں نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، آخر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم ہے، کہا مجبور ہے بیچارہ، چلو آ گیا تھا چھوڑ دیتا ہوں، آپ نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں فاصبحت، صبح ہوئی، ابھی میں نے بتایا نہیں کہ رات کو آیا تھا یا نہیں آیا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات والے قیدی کا بتاؤ، اس نے کیا کیا، ما فعل او فعل، اس سے کیا کیا گیا، اس کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے سمجھ گئے کہ اگرچہ پہرا میں دے رہا تھا مگر جن کو رب نے شاہد بنایا ہے ان کا پہرا بڑا پہرا ہے، یہ حاضر و ناظر نبی کا پہرا، پہرے دار بٹھا کے اوپر اس کے ایک پھر پہرا ہے، اور پھر رب ذوالجلال کی نظر کا پہرا ہے۔ اب دیکھیے، پوچھا وہ رات کے قیدی والا معاملہ کیسا ہے، تو کہنے لگے قل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجتا شدیدہ، بڑا ہی بیچارہ پریشان تھا اور محتاج تھا، اور اس کا بال بچہ بڑا تھا، اور اس نے بڑی منتیں کی، فرحم تو میں نے رحم کر دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو اپنی طرف سے رہائی دے دی ہے، خلیت تو سبیلا، میں نے کہا جاؤ تم، میں نے اس سے کہا ہے کہ آئندہ نہ آنا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اما انہو قد کذبک وسیعود، پہلے نمبر پر تو جو اس نے تجھ سے یہ کہا کہ میرے بال بچے بھوکے بڑے ہیں، میں بھوکا بڑا ہوں، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے سچ نہیں بولا، جھوٹ بولا ہے، اور دوسرا جو یہ ہے کہ وہ آئے گا نہیں، میں کہتا ہوں وہ پھر آئے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، صحابہ کہتے ہیں ان کو تو ہر بار کی خبر ہے، دیوار کیا ہر بار کی خبر ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں بھی بتا دی اور ان پر فیصلہ دے دیا، سنی تو حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن سرکار نے فرمایا سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو تم نے سنا ہے، اور یہ تم جو کہتے ہو نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں آئے گا۔ اب صحابی کا یقین دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ خالق کائنات نے وہی یقین آج بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بہکنے والے بہک گئے، گرنے والے گر گئے، بھٹکنے والے بھٹک گئے، اور سنی پھر بھی صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں۔ کیا انداز ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ خبر دی کہ آئے گا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس وقت سرکار نے یہ کہا عرفت، تو مجھے معرفت آ گئی، انہ سیعود، کہ وہ دوبارہ آئے گا، کیوں؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، فرمایا چونکہ بات مستقبل کی، اگلی رات کی کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہے وہ آئے گا، کیوں آئے گا؟ کہتے ہیں چونکہ میرے سرکار نے حکم نے دیا ہے آئے گا۔ اب مستقبل کی خبر دینا اگر یہ جرم ہوتا یا معاذ اللہ یہ شرک ہوتا تو سرکار خبر کیوں دیتے؟ اور مستقبل کی خبر پر سرکار کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ چونکہ سرکار نے خبر دے دی ہے مستقبل کی یہ کام ضرور ہوگا، اس خبر کو صحیح خبر سمجھنا اور غیب کی خبر پر عقیدہ بنا لینا، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ عرف تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا کام ہوگا، کیوں یقین ہوا؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ وہ آئے گا، تو پتہ چلا مستقبل کی خبریں جو سرکار دیتے ہیں یہ آپ کی شان ہے، اور ان کے برابر ان کے مطابق سرکار کی شان کو ماننا یہ صحابہ کی شان ہے۔ اچھا جی، کیا ہوا؟
اگلی رات آ گئی، وہ پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے آج پہرا دے رہے تھے، لیکن وہ اچانک آیا اور اتنا تیز تھا کہ پھر وہ ڈال رہا تھا اپنی چادر پہ اور بھر بھر کے چلو ڈال رہا تھا۔ انہوں نے پھر پکڑ لیا، کل بھی تجھے میں نے پکڑا تھا اور چھوڑ دیا تھا، پھر تو آ گیا ہے۔ کہتا نہیں، اصل میں بہت مجبوری بن گئی ہے اور بڑے مسائل بن گئے ہیں، وہ لمبا سفر تھا، میں تھک گیا ہوں، کوئی کھانے کے لیے نہیں تھا، اس واسطے وہ پھر کرنے لگا بہانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پھر رحم آ گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو محبوب علیہ السلام نے پھر ان کے بتائے بغیر، اب دیکھو کتنی ایک حدیث میں غیب کی خبریں ہیں، پھر پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات والا قیدی اس کا معاملہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتانے کے مطابق آیا تھا، چوری بھی اس نے کی تھی، میں نے پکڑا بھی تھا، مگر بڑے ہی اس نے مجھ سے کہا ہے اور بڑا ہی وہ کہتا تھا کہ میرے مسائل ہیں، بھوک بڑی ہے، نادار بڑا ہوں، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے اور یاد رکھو وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں مجھے یقین ہوا کہ وہ آج پھر آئے گا، جو میرا اب روز ملاقات کرنے کے لیے آ نکلتا ہے وہ ضرور آئے گا۔ اب دل میں پکا عہد کر لیا آج تو نہیں چھوڑوں گا، آئے سے ایک بار پھر اس کو پکڑوں گا اور کٹی لگا کے سرکار کے دربار میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں وقت ہوا تو وہ پھر آ نکلا اور اس نے چوری شروع کر دی، اور یہ تیسری بار تھی اور آخری بار۔ اس نے جس وقت وہاں سے پھر وہ چیزیں اٹھانا شروع کر دی اور چوری کر رہا تھا، انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور کہنے لگے آج تو تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری بار ہے، تو نے کل کہا تھا، پرسوں کہا تھا کہ تو نہیں آئے گا، تو پھر کیوں آیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، تو اس نے بھی سمجھا کہ آج مسئلہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، یہ جو مجھے حوالہ دے رہے ہیں کہ تو نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا تو کیوں آیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی پر اگر وہ بھی تو وہ ہے نا کہ جو جس سے شاطر بدی میں اور کوئی نہیں ہے، اس نے سمجھا ہے کہ یہ ابو ہریرہ جنہوں نے گھر باہر دین پڑھنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، ان کو ایک اچھا سا میں نسخہ بتا دیتا ہوں، سبق ایک دے دیتا ہوں اور اس کی عوض رہائی کروا لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے، چونکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا کہ جو صحابہ میں سے تاجر تھے وہ تجارت کرتے تھے، جو زراعت والے تھے وہ زراعت کرتے تھے، وہ سارے اپنے کھیتوں میں ہوتے تھے، میں بھوکے پیٹ کے ساتھ صوفہ پہ بیٹھتا تھا اور اتنی بھوک کاٹی ہے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئے ہیں، اور یہ شان ملی ہے کہ پھر صحابہ میں روایتی حدیث میں پہلا نمبر پایا ہے، ان جتنی اور کسی نے حدیث سے روایت نہیں کی، مگر اس کے لیے بھوک کا چلہ کاٹنا پڑا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں پڑھ بھی جاؤں اور میں لاڈ اور اس انداز میں پڑھوں کہ مجھے تکلیف بھی نہ ہو، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ سرکار کی دہلیز سے پڑھنے کے لیے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک کاٹنی پڑی۔ تو ہمارے مدارس کے اندر جو کسی وقت کسی کو ناشتہ نہ ملے یا کھانا لیٹ ہو جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حضرت ابو ہریرہ کی سنت کا کوٹا مل گیا ہے، اور پھر اس میں فضل ہوتا ہے، اس میں کرم ہوتا ہے، اس میں برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اب وہاں پر جس وقت یہ صورتحال بنی، حضرت ابو ہریرہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا ایک وظیفہ ہے، میں تجھے وہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس کو کیا سزا دلوا کے کرنا ہے، سبق اچھا ہے اگر یہ کہتا ہے تو۔ اس نے کہا، کہنے لگا میں تجھے آپ کو وہ جو مجرم تھا اور چور تھا کہتا ہے کہ میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، دانی علمک کلمات، دانی کا مطلب مجھے چھوڑو۔ حضرت ابو ہریرہ نے جکڑا ہوا تھا بازو سے، کہتا چھوڑو تو صحیح، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، دانی علمک کلمات ینفعک اللہ، میں تجھے کلمات بتاتا ہوں، ان کلمات کے پڑھنے سے ینفعک اللہ بہا، ان کے صدقے اللہ تجھے فائدہ دے گا۔
میں تجھے کلمات بتاتا ہوں. اذا اویت الی فراشے کا، جب رات کو اپنے بستر پہ سونے لگو تو فقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو. شروع سے لے کر آخر تک مکمل اس نے پڑھ کے سنائی. یہ اس بات سے یاد رکھنا کہ آگے پتا کرنا ہے کہ یہ درس قرآن دے کون رہا تھا. اس نے پوری آیت پڑھی اور پورا اس نے سمجھایا. جس وقت یہ معاملہ ختم ہو گیا، ساتھ اس نے فائدہ بھی بیان کیا کہ یہ آیت ہے اور یہ اس کا فائدہ ہے. جتنا چوروں کو پتا ہوتا ہے چابیوں کا اور تاروں کے انداز کا، اتنا عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو اس نے کہا یہ پڑھو، فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ. یہ پڑھو گے تو اللہ تمہارے گھر پر پہرے دار کھڑا کر دے گا. حافظ، فرشتہ آ جائے گا اور وہ ہمیشہ تمہارے مال کی اور تمہارے گھر کی حفاظت کرے گا. اور ساتھ کہنے لگا کہ وہ ایک بڑا خطرناک ہے شیطان، بھلا یقربو کا، وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا. تمہارے گھر پہ حافظ آ جائے گا، اللہ کا فرشتہ. بھلا یقربو کا شیطان حتی تصبح، فجر تک شیطان بھی نہیں آئے گا اور مال بھی محفوظ رہے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خلیت سبیلہ، میں نے کہا وظیفہ بڑا اچھا ہے، چلو تو جا، میں نبی علیہ السلام سے جا کے بات کر لوں گا. کتنا شاطر تھا وہ، پھر رہا ہو گیا. اب جس وقت صبح ہوئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے پھر غیب کی خبر دی. ما فوئلا اسیرو کل بارہا، وہ رات والا چور، اس کا معاملہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کل، تو میں نے کہا زعم انہ یعلمنی، اس نے کہا تھا میں تجھے تھوڑا سا درس قرآن دیتا ہوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں. میں نے اس کے درس قرآن میں جھانسے میں آ کر اس نے کہا میں علم دیتا ہوں، تجھے پڑھا دیتا ہوں. تو میں نے آخر علم اچھی چیز ہے، کوئی نفسانی خواہش میں نے اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا کہ پیسہ لے کے چھوڑا ہو، آخر علم روشنی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ میں تجھے کلمات بتاتا ہوں، تو کلمات مجھے اچھے لگے، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور کلمات اس نے کہے کہ ان سے اللہ فائدہ دیتا ہے. مجھے لگتا تھا کہ وہ اللہ کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، اور درس قرآن اور اللہ کے جو فائدے بندے کو ملتے ہیں یہ باتیں اس نے مجھے بتائی ہیں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آج تیسری بار نبی علیہ السلام کے کومنٹس کچھ اس طرح تھے. فرمایا اما انہو صدقک، پہلے 2 دن تو جھوٹ بولتا رہا، آج سچ اس نے بولا ہے. یہ جو آیت الکرسی کے بارے میں بول کے گیا یہ سچ ہے. آیت الکرسی کے بارے میں جو اس نے کہا ہے کہ اس سے جان مال کو حفاظت ملتی ہے، یہ سچ ہے، لیکن یہ سچا نہیں ہے جو بول کے گیا ہے. وَهُوَ كَذُوبٌ، یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے. اب دیکھو، ایک ہوتا ہے کاذب، ایک ہوتا ہے کذوب. فرمایا اس نے جو تمہیں پڑھایا ہے وہ ہے سچ، مگر کبھی اس کو لے کے پھر اور کچھ نہ پڑھنا اس سے، وہ خود جھوٹا ہے. یہ سچ ہے مگر وہ جھوٹا ہے. تو بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے، لیکن اس سچ سے پھر آگے اس کے پھندے میں پھنسنا یہ درست نہیں ہے. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثٍ، پتہ ہے تجھ کو ابو ہریرہ کہ 3 دن سے تمہاری بات کس سے ہو رہی؟ منذ 3 لیال، 3 راتوں سے تمہاری یہ بات کس سے ہوتی ہے؟ روزانہ ہاتھ بھی اس کا پکڑتے ہو، اس کو پھر اس کی منتیں سماجتے بھی سنتے ہو، وہ تم سے بولتا ہے، سارا منظر تمہارے سامنے ہے. قلت لا، کہنے لگے میں نہیں جانتا کون ہے. اب یہ ہے شاہد کا مقام. پہلا حضرت ابو ہریرہ دے رہے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں کہ یہ میرے سامنے آتا کون ہے، چور آتا کس گھر سے ہے،
کہاں سے نکل کے آتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا جو 3 دن تمہارے پاس آتا رہا۔ اب میرے بھائیو، یہاں ایک نہیں درجنوں مسائل کا حل موجود ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ تو حل ہے ہی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے بندے کو شیطانوں سے نجات ملتی ہے، گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن موجودہ کرنٹ ایشوز کے لحاظ سے قوم کی رہنمائی اس طرف ضروری ہے۔ آج جس کے ہاتھ میں قرآن اور لوگ سمجھتے ہیں یہی زمانے کا ولی ہے اور یہ حق پرست ہے اور حق کا لمبردار ہے۔ یہ درس قرآن دینے والا بھی کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں درس قرآن دے کے سب سے بڑا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کس نے قرآن کا نسخہ بتایا تھا؟ کس نے حضرت ابو ہریرہ کو درس قرآن دیا تھا؟ وعلمک، میں تجھے تعلیم دیتا ہوں کس کی؟ آیت الکرسی کی۔ آیت الکرسی کی تعلیم دینے والا کیا صالح تھا، ولی تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا؟ نہیں، چور تھا، بدماش تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، سب سے برا تھا۔ اس واسطے کبھی محض قرآن کسی کے پاس دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ پاس قرآن ہے تو دل میں ایمان بھی ہے، پاس قرآن ہے تو اس کو اسلام کا دھیان بھی ہے۔ نہیں، لباس سے خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر زندوں میں رہنا ہے ذرا پہچان پیدا کر۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری باتیں اور یہ قرآن کا فیصلہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب اس نے درس قرآن دیا، درس قرآن، اور اس کا کیا نام ہو سکتا ہے؟ قرآن کا حصہ جو کسی کو بتائے وہ درس قرآن ہوتا ہے۔ دے درس قرآن رہا تھا، نام شیطان تھا۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے۔ پوچھا گیا خطرہ قرآن کا؟ فرمایا ہاں قرآن کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون، اس کا درس منافق بھی دیں گے، درس قرآن منافق بھی دیں گے۔ یجادلون بالمؤمنین، خطرہ یہ ہے کہ درس دے کے قرآن کا میرے غلاموں کو تنگ کریں گے۔ یجادلون بالمؤمنین، قرآن سے، قرآن پڑھ کے میرے غلاموں سے جھگڑے کریں گے۔ اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو آج کی خبر نہیں تھی؟ یہ شادی حال، درس قرآن اور یہ آج کے انداز اور تقوی، تزکیہ اور طہارت کے کورس اور اندر میں بغض نبی اور منافقت، کون کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہیں تھی؟ ہر چیز کی خبر تھی، اس لیے تو میں بتا دیا ہے۔ اور یہ خبر تھی کہ کچھ ایسے ہوں گے جو منافق بھی پکے ہوں گے، قرآن بھی ہاتھ میں ہوگا، ورنہ اس کی ضرورت کیا تھی امت کو بتانے کی؟ تو پتا چلا، فرمایا ایسے حالات ہوں گے، مجھے خطرہ ہے امت پر ایسی جماعت کا قرآن ہاتھ میں ہوگا، لیکن یجادلون بالمؤمنین، مومنوں سے جھگڑا کریں گے۔ کن مومنوں سے؟ داتا صاحب کو بت کہیں گے، خواجہ اجمیری پر صنم کا لفظ بولیں گے، وہ حضرت شاہ بغداد کے بارے میں بکواس کریں گے۔ یجادلون بالمؤمنین، اللہ نے جن کے قدم کے نشانوں کو صراط مستقیم بنایا ہے یہ ان کو اللہ کا دشمن بتائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پر کس کا بورڈ لگا ہے؟ اللہ کے ولی کا۔ اور صراط مستقیم جو رستہ ہوتا ہے اس پہ سر نہیں ہوتا، اس پہ قدم ہوتے ہیں۔ تو جہاں ولیوں کے قدم لگے رب اس کو صراط مستقیم کہے، اور یہ لوگ ان کو صنم کہیں، بت کہیں اور آیتیں قرآن کی پڑھیں۔ تو یہ تھا معاملہ جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے قرآن کا بھی کہ اس پر پیرا نہیں لگ سکے گا کہ اس کا درس رمضان میں صرف مومنین ہی دیں، منافقین بھی دیں گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نامزد نہیں کرتا، وہ کون ہے، لیکن قرائن دیکھ لو وہ کون ہے۔ اور صرف اس پر
کہ فلاں جگہ درس قرآن ہو رہا ہے، منہ اٹھا کے کوئی جا کے بیٹھ جائے، تو یہ پھر اس کی فراست نہیں ہے، جہالت ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ درس ہے تو کیا قرآن مجید کا درس عشق کی اینک سے دیا جا رہا ہے یا بغض کی اینک سے دیا جا رہا ہے؟ اگر ساری رات اس لیے ورکے کھنگالتے گزر گئے کہ یہ پتا چلے کہ وہ تو اتنا بھی نہیں دے سکتے، یہ ثابت ہو جائے دیوار کے پیچھے بھی ان کی خبر نہیں ہے، یہ پتا چل جائے کہ امتی کے لیے نبی جو بھی کر لے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ایسے قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ارے سرکار کی مشکل کشائی نہ ہوتی تو قرآن ہمارے ہاتھ میں کیسے ہوتا؟ یہ تو پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا، خود قرآن جو کہتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو کیا چیز تھی بڑی جو اس کو برداشت کرتی؟ کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ جہاں قرآن اتارا جا سکتا، اترتا نہ تو لوح محفوظ پہ رہتا، تو پھر کتنے حافظ جا کے وہاں بنتے، کتنے وہاں سے قاری بن کے نیچے آتے، کتنے صوفی بنتے، کتنے مجاہد بنتے، ایک بھی نہ بنتا، کون جاتا لوٹ کے واپس آتا؟ تو ماننا پڑے گا کہ جس سینے نے قرآن کو برداشت کیا ہے، آخر اس سینے کا احسان بھی ہم پہ موجود ہے۔ اس سینے سے بغض رکھ کے درس قرآن جو دے گا تو اس سینے کا فیض کیسے ملے گا؟ قرآن نکلا سرکار کے سینے پر، علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ فرماتا ہم نے تمہارے دل پہ نازل کیا، تمہارے دل پر نازل کیا، تمہارے دل پر نازل کیا۔ قربان جائیں اس مقدس دل پہ جس میں پاور اتنی ہے، اتنی پہاڑوں میں بھی نہیں، پختگی اتنی ہے، اتنی فولاد میں بھی نہیں، اور نرمی اتنی ہے، اتنی گلاب میں بھی نہیں۔ اس انداز میں امتی کو کانٹا چبھے تو درد ان کو ہوتا ہے، اتنی نرمی ہے، جب ماں بچے کو بھولے گی پھر بھی ان کی نرمی میں فرق نہیں آئے گا، اس انداز میں نوازنے والے۔ لہذا یہ پہلی اکائی ہے، اس کو پلے باندھنا۔ ایمان کا موسم ہے، تقوی کی بہار ہے، بڑے اچھے لمحات ہیں، جہنم سے آزادی کا وقت ہے، اور یہ آخر کا حصہ بھی ایک نسخہ کیمیا اور ایک سیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی حالت شک میں سن رہا ہے، خدا را ایک بار غیر جانبدار ہو کے اپنے دل کو کھول کے سامنے رکھ دے، اللہ کے فضل سے اجالے ہی اجالے ہو جائیں گے۔ اس واسطے قرآن لوگوں کو دکھا دکھا کر لوگوں نے قرآن کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے فکر آخرت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے سامنے جنت کی باتیں اور دوزخ سے ڈراؤ اور عذاب کے مراحل، اس کو آگے رکھ کے لوگوں نے اپنی چوریاں چھپانے کی کوشش کی ہے، مگر کون چھپ سکے گا؟ چور کی چوری کو اگر سرکار ظاہر کرنا چاہے تو چھپ کون سکے گا؟ یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ جس وقت شیطان کہہ رہا تھا کہ تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا، تو پتا چلا کبھی کبھی شیطان خود شیطان اپنے سے بچاؤ کے بھی سبق دیتا ہے۔ خود شیطان ہے اور کہتا ہے شیطان سے بچو، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں شیطان ہوں، مگر لوگوں کو خلوص ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرا شیطان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا شیطان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا مادہ پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا امریکہ، انڈیا اور برطانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ اندر سے پورا شیطان ہے۔ تو یہ شیطان بول رہا تھا کہ یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھو گے تو شیطان سے بچ جاؤ گے۔ تو معاشرے میں ایسے شیطان ضرور ہیں جو اندر سے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے ہیں، سامنے اس کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں دور سے اس کھوج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سرکار نے سب کچھ ان جملوں میں عطا فرمایا ہے۔ اب شیطان بولا تھا، شیطان ہو کے کہہ رہا تھا، وہ شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ پڑھو تو بچ جاؤ گے۔ حالانکہ جو پڑھنے والی چیز ہے وہ سچی ہے، لہذا وہ ریلیوں
میں قرآن کی آیتیں سچی ہیں، اندر کے حسد اور اندر کے معاہدے اور اندر کی وہ خرید و فروخت اور اندر کے وہ سلسلے، وہ سارے اپنی جگہ پہ اس طرح کے معاملات ہیں، بے وجہ تو نہیں۔ چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے، یہ بلا وجہ نظر بندیاں اور تو یہ فراڈ، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، خود انہی کا کیا دھرا ہے سب کچھ، اور سب کچھ اندر کے بیپاری ہے یہ لوگ۔ سامنے جو کچھ بھی کرتے رہے، یہ اوروں کی آنکھوں میں دھول ڈال سکتے ہیں، نہیں ہمارے سامنے ہمارے محبوب علیہ السلام کی دی ہوئی یہ فراست موجود ہے، جس سے ہر چیز کو ہم کھول کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کسی نے کس موقع پر ملت سے غداری کی ہے اور ملت کو فروخت کیا ہے۔ اس واسطے یہ کلمات اور یہ ہمارا درس، اس کا بڑا حسین سلسلہ ابھی مضمون کا چل رہا تھا۔ بہرحال جو میں نے بیان کر دیا ہے، اس میں مختلف چیزوں کے لحاظ سے جو ضرورت ہے انسان کی، اس کو میں نے بیان کیا۔ بطور خاص ایک بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور بالخصوص بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ، جو بندہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے، لم تصبہ فاقۃ ابدا، وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ یہ ہے دانش حجاز، یہ ہے دانش نبوت، اور یہ ہے ضمانت میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ ایک امتی سرکار کا دیا ہوا نسخہ چھوڑ کے کسی بینک پہ انحصار کر لے تو امتی کس چیز کا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ گھر چولہا سرد نہ ہو، اور چاہتے ہو کہ گھر تمہیں فاقے نہ ہو اور تم بھوکے نہ مرو، تو واقعہ پڑھو، رات کو روزانہ رات واقعہ پڑھو۔ یہ قرآن روح کی بھی غذا ہے، بدن کی بھی غذا ہے۔ کان ابن مسعود یأمر بناتہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ واقعہ صورت یاد کر لو، حفظ کر لو، پڑھا کرو۔ تو اس واسطے اپنی بچیوں کو یہ سورہ بطور خاص اور سورہ نور جو ہے ان کا حفظ کروانا، اور پھر ان کے مضمون تک ان کی رسائی اور مطالب اور قرات بالخصوص اہتمام کے ساتھ رات کو کرنا، یہ عام حضرات کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، یعنی جو ہر وقت انسان کے لیے تشویش ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ہمارے پاس یہ روحانی قلعہ اور حصار موجود ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، ارحم عبادک یا رحمان، ارحم عبادک یا رحمان۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک، اللہم نور قلوبنا بنور عشق حبیبک، خذ بلطفک یا الہی من لہ زہد قلیل، مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل۔ انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ این نوح، انت یا صدیق و آسنت بالمولى الجلیل۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ نبینا و شفیعنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ آج کے میزبان